اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، میرا ملک حادثات اور عجیب عجیب واقعات کا ملک ہے جو 72 سال سے تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ کبھی ان میں شدت آ جاتی ہے تو کبھی کمی آ جاتی ہے، لیکن کھیل جاری و ساری رہتا ہے، کبھی دہماکوں کی شکل میں تو کبھی زناکاریوں کی شکل میں، کبھی قومی و صوبائی اسمبلی کے ہنگاموں کے شکل میں، کبھی عدالتوں کے کرتبوں کے شکل میں، کبھی چور ڈاکو کے شکل میں، کبھی حسینائیں ایوانوں میں، کبھی سکینڈل، کبھی مذہبی تفرقے اور کبھی قادیانیت کا شور و غوغا، ختم نبوت پر حملے۔ یہ صرف میرے ملک میں کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر دنیا میں اور بھی تو کئی ممالک ہیں۔ اس کی اور وجہ نہیں ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے جرنیل ISI کے ذمہ دار، پینٹاگون اور CIA کے اعلی کار ہیں، جس کے سبب وہ ان سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کے اذہان بالکل مفلوج ہو جائیں۔ لہٰذا آج 72 سال میں ہمارے ذہنی اذہان بالکل مفلوج ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ ہم غلیظ گالیوں اور ایک دوسرے کو گریبانوں سے پکڑنے کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ایک دوسرے پر اعتبار ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا اپنے بڑوں پر، اپنے دوستوں پر اعتماد ہی نہیں رہا۔ لہٰذا یہ تسلسل جو 72 سال سے جبر و استبداد کا جاری ہے، آج یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ دیکھ لیجئے، دنیا میں تو اور بھی ممالک ہیں، دنیا میں اور بھی ممالک کے پڑوسی ممالک بھی ہیں، ان کے آپس میں رشتے ناطے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، لیکن جو غلاظت ہمارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہے وہ قابل دید ہے اور قابل مذمت بھی۔ آپ لوگوں نے حال ہی میں جو موٹر وے کا واقعہ ہوا، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اس کے ہر زاویے سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جسے اسپانسرڈ کیا گیا تھا، اور اس کے روح میں جناب جنرل باجوہ کے کرپشن کے قصے یکدم ختم ہو گئے۔ اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ ایسے ہی ڈرامے جب بھی جرنیلوں کے کرتوتوں کے سبب سامنے آتے رہے، یہ مختلف قسم کے گل کھلاتے رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں ISI پر پابندی لگانے کا بھی پرزور مطالبہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو اگر یاد ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اذہان سے واقعات نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو تسلسل کے ساتھ ایک سے ایک واقعہ سامنے آ جاتا ہے جو پچھلے واقعے کو دفن کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تسلسل سے واقعات اذہان کو شل بنا دیتے ہیں، اس لیے آج ہمارے اذہان شل ہیں اور ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آخر یہ جو جاری سلسلے ہیں، اس سے تو نہ ملک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ قوم کو، اور نہ ہی مذہب کی کوئی سربلندی ہو رہی ہے۔ تو آخر ہم نے ان ذمہ داروں کو کیوں اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے کہ خزانے بھی یہ لوگ خالی کر رہے ہیں، ملک کے سرحدات بھی یہ لوگ ہار رہے ہیں، کشمیر بھی یہ لوگ ہار گئے، اس کے باوجود بھی یہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم ان کے گیت گاتے رہیں۔ تو
یہ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ہم کیوں ان کے گیت گائیں، ان کو گریبانوں سے کیوں نہ پکڑیں، ان کو گھسیٹے کیوں نہیں۔ اگر جنرل مشرف کو ان کے کرتوتوں کے سبب گھسیٹا جاتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ دیکھیے کتنا ظلم ہے کہ ایک عدالت کو ہوئی اڑا دیا جاتا ہے ایک فرعون کو بچانے کی خاطر، اور آپ لوگوں نے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور وزیر اعظم کے مشیران کے بیانات پڑھے ہوں گے کہ جسٹس وقار سیٹھ ذہنی بیمار ہیں، ان کو ہسپتال پہنچانا چاہیے۔ ان کا فیصلہ دیکھیے، ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ مردوں کو زنجیریں پہنائی گئی ہیں باقاعدہ قبروں کو، یہ تو مغرب میں ہوا ہے۔ اسلام میں بھی قبروں سے لاشیں نکالی گئی ہیں، یہ تو تاریخی حقیقتیں ہیں۔ اور جب جرم ہو جائے تو اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ اگر بعد از مرگ بھی حقیقت واضح ہو جائے تو دنیا کو دکھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر ایسا فطرت سے متصادم ہوتا تو فرعون آج مرا ہوا بھی نمائش کے لیے نہ پڑا رہتا۔ یہ مغرب کے ایجنٹ جو درآمد کیے جاتے ہیں مشیروں کی شکل میں، یا جو ہم پر بڑے بڑے احسانات کر کے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں عہدہ چھوڑ دیا پاکستان سے محبت کی خاطر۔ اگر تم پاکستان کے محبت میں گرفتار تھے تو بغیرت انسان باہر کیوں گئے؟ یہ میں مجبوراً کہہ رہا ہوں ان سب ذلیلوں کو جو آ کر ہمارے ملک پر احسان کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی غائب ہو جاتے ہیں، جیسے گدے کے سر سے سنگھ شوکت عزیز کہاں گیا، معین قریشی کہاں گیا، یہ حفیظ شیخ کو اور یہ باقر کو اور یہ دوسرے تیسرے کو واپس کیوں بلایا گیا؟ کیا 22 کروڑ عوام میں سے ایک بھی قابل نہیں ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 72 سال سے تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، لیکن ہم جاگ نہیں رہے۔ انہی بتوں کو ہم پوج رہے ہیں جو ہمارے خداؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس جرم میں علماء، دانشور، محققین سب ملوث ہیں، اور جو اکا دکا بول لیتے ہیں ان کے سر کاٹ دیے جاتے ہیں، انہیں اغوا کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح میں حقیقت بیان کر رہا ہوں تو میرے پاس نہ کلاشنکوف ہے، نہ میں خودکش بمبار ہوں، مجھے کیوں ایجنسیوں والے اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے پاس حقائق ہیں، میرے پاس تاریخ کا ایک خزانہ ہے، ان کے ملک برباد کرنے کا، مذہب کو ذلیل کرنے کا ایک خزانہ میرے ذہن میں پڑا ہوا ہے جسے وہ قبر میں دبانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے کئی حضرات، حالانکہ ان کے پاس نہ کلاشنکوف ہوتا ہے، یہ جتنے بھی بندے اٹھائے گئے ہیں، میں پوچھتا ہوں بلوچ، پختون یا پنجاب میں سے، پنجاب کی یونیورسٹیوں میں سے جو پروفیسر اٹھائے گئے ہیں، کیا ان کے قلم میں اتنا شیخ رشید والا کلو ایٹم بم کا مواد تھا کہ وہ ملک کو تباہ کر دیتے، یا GHQ کو اڑا دیتے، یا امریکی سفارت خانہ اڑا دیتے؟ یہ ایسے اذہان کو اس لیے مٹا رہے ہیں تاکہ نوجوان نسل کے اذہان سے حقیقت غائب ہو۔ آپ لوگ کو کیا معلوم پاکستان کیا چیز ہے، کن مقاصد کے لیے بنا، کن لوگوں نے بنایا، کن قوتوں نے بنایا، اور جس مقاصد کے لیے بنایا تھا وہ حاصل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ رہے، اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں لارڈ میکالے کا نصاب ایسا ٹونسا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو کولمبس، جو کہ ایک دنیا کا پہلا لینڈ مافیا تھا جس نے ریڈ انڈین کے قتل عام میں بھرپور کردار ادا کیا تھا، اور جو دنیا پر قابضین کا ایک سرغنہ تھا، اس کو آپ لوگ سیاہ سمجھتے ہو، ہیرو سمجھتے ہو، لیکن اپنے ہیروز کو جانتے ہی نہیں، ان کو پہچانتے ہی نہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جاگ جائیں، اٹھ جائیں
اور حقیقت کو سوچیں اور سمجھیں کہ آخر یہ جبر اور استبداد کا نظام ہم پر کب تک مسلط رہے گا اور کب تک ہم امریکی مفاد کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے۔ دنیا کے واحد جرنیل ہیں جو عوام میں سے لوگوں کو نکال کر استعمال کر رہے ہیں، کبھی جہاد کے نام پر اور کبھی کس نام پر، اور قوموں کو آپس میں الگ لڑا رہے ہیں، مذہبی نفرت الگ بلا رہے ہیں۔ یہ تو سامنے ہے سارے واقعات۔ مولانا فضل اللہ 5 سال تک MF چلاتا رہا سوات میں۔ MKM کس نے بنایا؟ طالبان کس نے بنایا؟ کس نے اتارے اور کون مار رہا ہے طالبان کو؟ یعنی امریکی دشمن کو آپ مار رہے ہو اور دوسری طرف سے عوام کو ظاہر کر رہے ہو کہ ہمارا امریکہ دشمن ہے اور ہم اسے نیست و نابود کریں گے۔ یہ عجیب بات ہے، بہت الٹی سیدھی باتیں زبان پر آ رہی ہیں لیکن ویڈیو پیغام میں کہہ نہیں سکتا، لہٰذا والسلام، دل بہت دکھی ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔